بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار باتوں پہ یقین کر لے، دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے نا بس موت آئے کہ نہیں آئی، نہ جانے کب آنی ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا، اچانک لوگ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لے جو، اس کو جواب ہو گیا، پھر موت آئے گی۔ اچھا تو چلتے چلتے اللہ روح نہیں کھینچ سکتے؟ بولتے بولتے انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے؟ یہ تخمینے اور یہ باتیں کہاں سے سوچتے ہیں آپ؟ چار باتوں پہ یقین کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1702۔ جو لقمہ، جو پانی کا قطرہ میں اور آپ لکھوا کے آئے ہیں، ہماری پیدائش کے 5 ماہ پہلے یہ سب کچھ طے کر دیا گیا تھا۔ جب تک ہر جان اپنے خوراک کا آخری لقمہ اور آخری قطرہ کھا پی نہیں لے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس سے سچی زبان اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ دوسرا یقین کر لیجئے، جو وقت طے ہے نا، کبھی اس سے 1 سیکنڈ پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک پل بھی پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی، وقت مقرر پہ آئے گی۔ تیسرا یقین، اللہ ذوالجلال نے جگہ بھی مقرر کی ہے، اس کو کہاں موت آنی ہے؟ جگہ بھی مقرر ہے، اس کو کہاں موت آنی ہے؟ ساری زندگی خالد بن ولید میدانوں میں رہے اور وہ کہتے ہیں ایک بلشت، اتنی جگہ بھی میرے جسم میں خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو۔ ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں دین کو بلند کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید نے شہادت مانگتے رہے ہیں، موت ان کے آگے آگے رہی ہے، یہ پیچھے پیچھے رہے ہیں، لیکن موت آئی بھی ہے تو کہاں چارپائی پہ گھر لیٹے ہو گئے۔ اور ساتھ وہ کہا کرتے تھے جاؤ میرا پیغام دے دو، وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَا، اور بزدلوں کو نیند نہیں آتی، ان کو میرا پیغام پہنچا دو۔ میں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی بلندی کے لڑائیاں کی ہے، آج گھر لیٹے مجھے موت آ رہی ہے۔ من طلب الشہادة بالصدق بلغہ اللہ ایاہا وإن مات على فراشی، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہو۔ تو جو جگہ ہے وہ طے ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال نے جہاں اس کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے ہیں۔ پھر سبب بھی طے ہے، اس کو ہچکی آئے گی فوت ہوگا، یہ بیٹھا بیٹھا اچانک فوت ہوگا، یہ سویا سویا اٹھے گا نہیں، اس کو بیماری ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سبب بھی طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ میتۃ عبد بارض جعل له الیہا حاجۃ، اللہ ذوالجلال جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں، جس جگہ دینی ہو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں، جس سبب سے آنی ہو وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ایک شخص نے ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی، کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کانٹا نہ مجھے چھپ جائے۔ ساتھیوں نے مجبور کیا، پہلے دن مچھلی کھائی، کانٹا چھپا، وہیں فوت ہو گئے۔ اللہ کا فیصلہ۔ تعجب کی بات ہے کس طرح 43 سال تک حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والی انڈین عورت جب وہاں پہنچی ہے خوشی میں آ کے سجدے میں چلے گئی کہ اللہ نے حج کے لیے بلا لیا ہے، اور سجدے میں پڑی فوت ہوگی یا اٹھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال، سبب طے ہے، جگہ طے ہے، وقت طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ کھا کے ہی فوت ہونا ہے۔
جب یہ ساری چیزیں طے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ مسکراتے جانے کی تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، توحید کو خالص کرنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، خیر خواہی مسلمانوں کے لیے مانگو اور کرو، یہ کام کرو۔ جب جاؤ تو مسکراتے جاؤ، جانا ہے تو پھر بھی کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ایک دیہاتی تھا نا، تو دیہاتی کو لوگوں نے بڑا ڈرایا، قبر بھی ہوگی حشر بھی ہوگا۔ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں آخر، لیکن یار ایک بات تو بتاؤ، ویسے جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس۔ کہتا ہے پھر خیر ہے، وہ بڑا رحمان رحیم ہے۔ دنیا جہان کے سارے رشتہ دار مل جائیں تو اتنی محبت تمہیں نہیں دے سکتے، ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں دے سکتی جتنا تمہارا رب تمہیں عزت اور تمہیں محبت سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔